Today we have lesson number 3. The name of that lesson is Why Boys Fail in College. So that is very much related to you and many of the other boys who come from school and join college. تو یہ لیسن یہ بتاتا ہے کہ جو کالج ہے وہاں پر ہی آ کے جو بچے ہیں ان میں ناکامی کی ریشو کیوں بڑھ جاتی ہے یا ناکامی کی ریشو ان میں کیوں ہوتی ہے یا وہ ناکام کیوں ہوتے ہیں. دیز آر دا سم آف دا ریزنس جو یہاں پر بتائی جائیں گی لیسن میں. سرٹنلی ڈفرینٹ ریزنز ہیں اور یہ ایسے جو ہے وہ بھی ایک ٹیچر کے ایکسپیرینس سے لکھا گیا ہے کہ جو کالج میں پڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ان ڈفرینٹ ریزنز کو مینشن کیا گیا ہے. ان ڈفرینٹ ریزن سے آپ بھی اپنی اگر کوئی ریزن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر موجود ہے اور اس کو آپ کو ختم بھی کرنا چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر بوائز کالج میں فیل ہوتے ہیں تو جو گرلز ہیں وہ کالج میں نہیں فیل ہوتی, لیکن کیونکہ بوائز میں اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. سو دیٹ از وائی this lesson tells you about. Okay, so sometimes I think that this lesson should be in first year کہ جہاں پہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے کہ جو ان کو فیلئر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. اوکے, سو لیٹس اسٹارٹ. وائی بوائز فیل ان کالج. لڑکے کالج میں ناکام کیوں ہوتے ہیں یا لڑکے کالج میں آ کے ناکام کیوں ہوتے ہیں, کالج میں ایڈمیشن لے کے ناکام کیوں ہوتے ہیں. Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are two main classes. رائٹر یہ کہتا ہے کہ ان لڑکوں میں سے جو اپنے کالج میں جو ان کی ایک ایجوکیشنل باؤنڈری منتخب ہوتی ہے, ایک فطری ایجوکیشنل باؤنڈری جو ہوتی ہے, لائک کالج جہاں تک اس ڈگری کو آفر کر رہا ہے یا جس ڈگری کے لیے انہوں نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے, جس سرٹیفکیٹ کے لیے انہوں نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے, وہ ان کی بیسیکلی ایک نیچرل باؤنڈری ہے. اس تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے جب وہ کالج میں آتے ہیں. لائک دے ہیو ٹو پاس انٹرمیڈیٹ اور دے ہیو ٹو گیٹ دی گریجویٹ ڈگری. کیونکہ وہ ان کی ایک اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچرل باؤنڈری وہ فکس کرتے ہیں جب وہ کالج میں کیا ہوتے ہیں, پہنچتے ہیں, انٹر ہوتے ہیں. ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کریئر, ان کا جو کالج کا کریئر ہے, کالج کا جو سیشن ہے, اس میں جب وہ ان کی ایک ایکیڈیمک نیشنل ایکیڈیمک باؤنڈری ہوتی ہے, وہ اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے. who do not reach their natural academic means they entered what we call the building of the college. ایڈمیشن انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد جس پرپز کے لیے انہوں نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا وہ پرپز ان کا فلفل نہیں ہوتا, یا اس پرپز کو فلفل کرنے کے لیے درمیان میں کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے, اس لحاظ سے کہ جو ان میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نیشنل باؤنڈری کراس نہیں کر پاتے, وہ وہاں سے ڈگری نہیں لے پاتے. بٹ who fail to get through. Okay, get through that is a phrasal verb. اس کا مطلب ہوتا ہے get through کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جانا, to be successful. Okay, اور کامیاب ہو کے کسی چیز میں سے گزرنا, تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. but who fail to get through. Okay, they are unable to get success. There are two main classes. تو رائٹر کہتا ہے کہ ان کی broadly speaking ان کی 2 کلاسز بنتی ہیں, ان کی 2 kinds بنتی ہیں. وہ بچے those who try and those who do not try. ایک وہ گروپ ہے جو کوشش کرتے ہیں اور پھر کیا ہو جاتے ہیں, یا ایک وہ گروپ ہے جو کوشش کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل کوشش ہی نہیں کرتا. اوکے, تو اب اس میں وہ ان دونوں گروپس پہ بات کرے گا, لیکن میجورٹی یہ کہ جو بظاہر عام طور پہ کچھ تو ایسے بھی گروپس ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں کوشش نہیں کر رہے ہوتے. اوکے, تو جب آپ کوشش نہیں کر رہے ہوتے تو الٹیمیٹلی جو چانسز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہو جائیں گے, ناکام ہو جائیں گے.
تو اب ناکامی جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی. تو اب یہاں پہ رائٹر کے یہ لیسن لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان ریزنز پر بچے کنٹرول کر سکیں جن ریزنز کی وجہ سے انہیں کالج میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Many boys attempt seriously to make good, okay, and really have the native ability to do so. Okay. اب many boys attempt seriously to make good. کچھ تو ایسے بچے ہیں کہ جو میک گڈ کا مطلب بھی میک گڈ بھی ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب جو ہے وہ ہے کسی چیز کو کمپنسیٹ کرنا, کچھ نقصان ہو گیا اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا یا آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ, کہ کچھ جو بچے ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی ڈیووٹیڈلی, سیریسلی مینز ڈیووٹیڈلی, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کوئی نقصان اگر ہوا ہے تو اس کی تلافی کر سکیں یا پڑھ سکیں یا کامیابی حاصل کر سکیں. اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی ٹو ڈو سو, اور ان کے اندر ایک فطری قابلیت بھی ہوتی ہے وہ کرنے کی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ذہن ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس ڈگری کو حاصل کر سکیں یا وہ نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری کو پار کر سکیں. دس از ناٹ دا ریزن. دے ہیو دس پرٹیکولر ایبلٹی کہ وہ کیا کر سکیں, وہ اس نیٹو ایبلٹی ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ اس ایکیڈیمک جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کو وہ اچیو کر سکیں. لیکن اب صرف آپ کا مائنڈ ہونے سے یا آپ کا انٹلیکٹ ہونے سے یا آپ ٹیلنٹڈ ہیں وہ کبھی بھی آپ کے کامیابی کی گارنٹی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو اسٹرگل ہے دیٹ از نیسیسری. تو اگر آپ لائف میں موو کر رہے ہیں and you just keep on saying to yourself I'm very talented and I can do this thing and that thing, but if you do not struggle to achieve that particular thing you won't be able to get success. اب ان کے اندر نیٹو ایبلٹی تو ہے لیکن پرابلم کیا ہے, وہ پہلی پرابلم کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے. but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the task assigned. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ کیا کر سکیں, وہ ایک جگہ پر بیٹھ سکیں. سٹ ایٹ اے ڈیسک کا مطلب ہے ایک جگہ پر بیٹھ سکیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ تیار کر کے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی اور آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹڈی اور میں نے یہ پڑھنا ہے اور اس کو میں نے سمجھنا ہے. تو وہ دے آلموسٹ فائنڈ اٹ امپاسبل. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کا مائنڈ جو ہے اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاس نہیں کر سکتے. مینٹل ایبلٹی ان کے پاس ہے لیکن وہ ایک جگہ پر بیٹھ نہیں پاتے, ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. 3 سے 4 گھنٹے ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ اپنی اسٹڈیز کو دے نہیں سکتے ہیں. اور فرض کریں کبھی بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس سے ہٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی اسٹڈیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے. رائٹر کیا کہتا ہے کنسنٹریٹ آن دا ٹاسک اسائن. ان کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے کہ جو کام ان کو دیا گیا ہے, جو ورک ان کو اسائن کیا گیا ہے, گیون جو ان کا ہوم ورک ہے وہ اس کو کر نہیں پاتے, یا جو کالج ورک ہے وہ اس کو کر ہی نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایبلٹی بھی ہے, ان کا مائنڈ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے, بٹ دے آر انیبل ٹو کنسنٹریٹ بیکاز اٹ از امپاسبل فار دیم ٹو کنسنٹریٹ, کیونکہ انہوں نے ہیبٹ ہی نہیں بنائی ہے. okay. اور ان کی یہ ہیبٹ بنی نہیں ہے کہ کنسنٹریٹ کر سکے. سو ہیئر he gives an example. There is the boy who sits down to study, opens his book, but before starting on his work says to himself. تو اب وہ کہتا ہے کہ آپ ایک لڑکے کی ایگزامپل لے لیں, ایک لڑکے کی مثال لے لیں جو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے, اپنی کتاب کھولتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں اور میں نے پڑھنا ہے اور یہ سارا کچھ, بٹ بیفور اسٹارٹنگ آن ہز ورک سیز ٹو ہمسیلف. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ورک جو ہے کیا کرے, اسٹارٹ کرے, وہ اپنے آپ سے کہتا ہے I think that I had better sharpen my pencil. It needs it badly. تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں اپنی جو پینسل ہے اس کو کیا کر لوں, شارپ کر لوں, کیونکہ میری پینسل کو شارپ ہونے کی ضرورت زیادہ ہے, تو پڑھائی میں بعد میں کر لوں گا. اس ایگزامپل کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایگزامپل کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاسک اس کا مین ہوتا ہے پڑھنا, اس سے اس کی کنسنٹریشن ہٹ کے کسی دوسرے ٹاسک کی طرف چلی جاتی ہے جو ان امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن ہم میں سے میجورٹی میں, آپ میں سے میجورٹی میں یہ
हैबिट होगी कि वो कंसंट्रेशन उनमें जो है वो उसकी कमी, अगर वो कंसंट्रेट करें तो दे हैव वंडरफुल माइंड, वो उसमें अचीव कर सकते हैं चीज़ों को, अपने आप को बेटर कर सकते हैं, लेसन्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कंसंट्रेशन नहीं है। सो व्हाट दे से टू देमसेल्व्स, ओके ओहो पेंसिल तो मेरी रह गई है, उसको तो मैंने शार्प ही नहीं किया, पेंसिल को तो शार्प होने की ज्यादा जरूरत है, वो ना शार्प हुई तो मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। एंड व्हेन he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening. तो जब वो एक पेंसिल को जो है वो क्या कर लेता है, शार्प कर लेता है, उसको प्रॉपर लिखने के काबिल कर लेता है, तो फिर वो इधर उधर देखता है तो वो कहता है हो आज तो वो मेरी बाकी भी एक दो पेंसिल्स हैं जिनको शार्पनिंग की क्या है ज़रूरत है, तो वो उनको शार्प करने के लग जाता है। अब ये एक एग्जांपल है, इट डजंट मीन कि आप हर बार पेंसिल ही शार्प करते हैं, बल्कि कभी आप कहेंगे कि मेरा ख्याल है मेरी किताबों की तरतीब ठीक नहीं है, मैं बैग में किताबें अच्छी तरीके से लगा लेता हूँ, या एक किताब जो है वो उसकी जिल्द थोड़ी सी खराब हुई हुई है तो उसको मीन के पढ़ने के वक्त, वैसे तो किताब को ठीक करना, बैग को तरतीब लगाना, पेंसिल को शार्पन करना, दैट इज नॉट समथिंग बैड, ओके, दैट इज समथिंग गुड। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप पढ़ने के वक्त ये काम शुरू करेंगे तो दे वुड बी द प्रॉब्लम। ओके, पढ़ने के वक्त जब आप कंसंट्रेट, जब आपने पढ़ाई पे करना है, बुक पे करना है, तो आप किसी और चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। So this is what that happens when most of the students, they sit on the desk, or they sit you can say in the chair and they start studying, और फिर उनकी तवज्जो एक, और अभी तो ये तो उस वक्त लेसन लिखा गया जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, अभी तो आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव टू लुक एट योर सेल फोन टाइम एंड अगेन, और आप अगर सोचें या हम अपने सेल फोन की तरफ दिन में जो है वो थाउजेंड्स टाइम देखते हैं बार बार, तो उससे हमारी कंसंट्रेशन लूज होती है, वी लुक टुवर्ड्स टीवी, ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द हाउस, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंसंट्रेशन को दूसरी चीज़ों की तरफ करती हैं, और अल्टीमेटली हम वो जो टाइम जो लेके हम स्टडी के लिए बैठे हैं उसमें हम नहीं कर पाते। यू से टू योर सेल्फ, ये मैं 2-4 मैसेजेस अपने दोस्तों के साथ कर लूँ तो देन विल आई वुड मूव ऑन, कि मैं फिर पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो उससे एक तो आपका टाइम स्पेंड भी बढ़ता जाएगा, आपने एक टास्क जो 15 मिनट्स में करना है, अल्टीमेटली यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ टू सेल फोन, तो हो सकता है कि वही टास्क आप 30 मिनट्स में करें, और अल्टीमेटली व्हाई नॉट यूज दिस, स्विच ऑफ योर सेल फोन एंड सिट for 3 hours or 4 hours and then after that you can go to your cell phone, this can happen। लेकिन आम तौर पे ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जो हैं वो चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी तवज्जो किसी दूसरी तरफ चली जाती है, और फिर हमारा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। और वो क्या कहता है कि जहाँ पे वो एग्जांपल है, उस एग्जांपल को आप वेरियस वेज में देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हम अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते और हम अपना टाइम, एंड सो ऑन until his time is gone and nothing has been done। So this is what the writer says, कि वो इन्हीं एक्टिविटीज में बैठा रहता है, टाइम जो है वो गुजर जाता है और कुछ भी हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ जो है वो क्या हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है ऑब्वियसली, तो वो दिन तो एटलीस्ट आपका ज़ाया हो गया। अगले दिन आप वो जो कंसंट्रेट करने की जिसको आदत नहीं होती, अगले दिन दूसरा को मशगला ढूंढ लेगा, ही वुड स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड ही वुड लीव हिज स्टडीज आउट। तो दैट इज व्हाई ही सेज कि ये जो हैबिट है ये बेसिकली दिस इज व्हाट ही सेज सॉर्ट ऑफ नर्वस हैबिट, सो अल्टीमेटली that is not the right habit, okay, so such nervous habits are not easy to uproot, okay, uproot means eradicate, किसी चीज को क्या करना, eradicate, जड़ से उखाड़ना, okay, किसी चीज को जड़ से उखाड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, uproot यूज करते हैं। तो वो कहता है कि इस तरह की जो बेचैनी वाली, रेस्टलेसनेस वाली जो है वो हैबिट्स होती हैं, उनको जड़ से उखाड़ना आसान नहीं होता। और फिर वो ये नहीं कि वो सिर्फ आपको मसला बताता है, उसकी सोल्यूशन का भी बताता है कि उसको सॉल्व कौन कर सकता है। पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट कर सकती है, स्टूडेंट खुद कर सकता है, और मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज आर देयर कि जो स्टूडेंट उनको खुद सॉल्व जो है वो, अब देखें, इफ़ यू लैक कंसंट्रेशन, आप इधर उधर देखते हैं तो आपको घर वाले पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने है, तो हो सकता है कि आप 3 घंटे किताब अपने जो है वो सामने रख के
ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہیں. اور ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹے آپ کے جو گھر والے ہیں, آپ کے جو پیرنٹس ہیں, وہ یہ سمجھتے رہے کہ میرا بیٹا تو 3 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے, لیکن آپ نے 3 گھنٹے میں کچھ بھی نہیں پڑھا. اوکے, تو الٹیمیٹلی دس از واٹ وی سے when we talk about nervous habits. تو یہ nervous habits ان کو رائٹر کیا کہتے ہیں, it's not easy to uproot such nervous habits, and so far as I can see cannot be eradicated. Okay, so this is also the writers most of the time whenever they have to use uh, one type of the meaning in different circumstances, they choose different words. اب eradicate کا جو word ہے وہ next اس نے use کیا, پہلے اس نے uproot کا word use کیا, بعد میں اس نے eradicate کا word use کیا. To some extent they are synonyms. Okay, so I can see cannot be eradicated by anyone but the boy himself. اب پہلے تو رائٹر نے مسئلہ بتایا اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرابلم اسٹوڈنٹ خود ہی سالو کر سکتا ہے, کوئی اور اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ اس کی ہیبٹس کا, اس کی اپنی ہیبٹس کا ہے. اب دوسرے کیا کر سکتے ہیں, اوکے, ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی. اوکے, وہ صرف اس مسئلے کو جانچ سکتے ہیں یا اس مسئلے کے بارے میں اس اسٹوڈنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ دس از یور ایشو. اوکے, لائک موسٹ آف دا ٹائم یور پیرنٹس مائٹ ہیو سیڈ ٹو یو کہ بیٹا آپ کا ذہن بہت اچھا ہے, آپ بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں, لیکن آپ توجہ سے پڑھتے نہیں. اسی طرح سے والدین جب اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میرا یہ بچہ بڑا ذہین ہے لیکن یہ پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. اوکے, سو یہ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ, اب جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ بہت ذہین ہیں لیکن آپ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے, اٹ مینس کہ دے آر انڈیکیٹنگ اوکے یور پرابلم, دس از یور پرابلم اینڈ یو مسٹ سالو اٹ. سو ہیئر ادر کین سی دا ڈیفیکلٹی بٹ دا بوائے مسٹ take himself by the collar. Okay, take himself by the collar means جس طرح سے ہم اردو میں ایک محاورہ یوز کر دیں گے, آپ کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے یا اپنے آپ کو اپنی گرفت کرنی چاہیے, اپنے اوپر ذرا سختی کرنی چاہیے. تو لڑکے کو جو اپنے گریباں میں خود جھانکنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اسے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے اسے. اوکے, سو دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر and make himself cultivate a poise. Okay, so poise is what we say balance, اور یہ اکثر جو ہے وہ آتا بھی ہے, اس میں synonyms میں بھی آتا ہے پیپر میں. Okay, so and make himself cultivate a poise. Cultivate means grow, وہ اپنے اندر اسے پیدا کرنا چاہیے. Okay, کیا پیدا کرنا چاہیے, بیلنس پیدا کرنا چاہیے. He must know کہ کب پڑھنا ہے, کب پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے, اور کب میں نے اپنی لائف کے دوسرے جو مشاغل ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے. وہ یہ نہیں کہ پڑھائی کے وقت اکثر جو ہے وہ کیا کرتا رہے, باقی مشاغل کے بارے میں سوچتا رہے, اور جب کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہو تو پڑھائی کے بارے میں سوچتا رہے. نو مینس ہی مسٹ کلٹیویٹ اے پوائز, اس کو اپنے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا. ہمیں ویسے بھی ہماری لائف جو بیلنس میں ہے, ریلیجن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ کی لائف میں ایک اعتدال ہونا چاہیے, ایک موڈریشن ہونی چاہیے. ایکسٹریم جو ہمارے سٹیپس ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دن بیٹھا تو 10 گھنٹے پڑھا اور اگلے 5 دن بالکل ہی نہ پڑھا. اوکے, سو یہ ایکسٹریمز وہ سٹیپس ہوتے ہیں جو ہم الٹیمیٹلی اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کلٹیویٹ اے پوائس اینڈ کام دیٹ smother's the fidgets. اوکے, اب یہ جو فجٹس ہیں یہ کیا ہیں, یہ انیزینس ہے. ٹھیک ہے, یہ انیزینس جو یا ریسٹلیسنس ہے ہمارے اندر. تو smother جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انیزینس کو آپ کیا کریں, آپ اس کو ختم کریں. اوکے, سو smother کا جو بیسک مطلب ہے ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ گلا گھونٹ دینا یا کسی چیز پہ قابو پا لینا. اوکے, اوور کم کر لینا کسی چیز کو, یا کسی چیز کو سپریس کر دینا. اوکے, یا کسی چیز کو مینس کہ جیسے گلا گھونٹ دینا مطلب کہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو کل کر دینا بائی ڈپرائیونگ آف ایئر اس میں سے. تو یہاں پر اوبیسلی جو ہے کہ آپ اپنی ان ایزینس کو کیا کریں, وہ جو ان ایزینس آپ کے اندر جنریٹ ہوئی ہے, جو ریسٹ لیسنس, جو بے چینی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے, اس کو پھر آپ ختم کریں. کیونکہ یہ کیسے ختم ہو جائے, جب اپنے اندر بیلنس اور کام پیدا کریں گے تو پھر یہ ان ایزینس آپ کے اندر کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. until he does this, جب تک لڑکا یہ خود نہیں کرتا, he does not really try. تو کیونکہ اوپر اس نے بتا دیا ہے کہ فیل ہونے والوں میں سے
ایک وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا. اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی ہیبٹ والا بچہ جو اپنی ان ہیبٹس کو کنٹرول نہیں کرتا اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ غلط سمجھتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں رہا ہے. ہی ڈز ناٹ ریئلی ٹرائی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کوشش ہی نہیں کر رہا ہے ایک طرح سے، کیونکہ جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کتاب کی طرف تو توجہ نہیں دے رہے، آپ پڑھ ہی نہیں رہے کتاب کو. although he thinks okay. اور یہ اپنے آپ کو دھوکے میں illusion میں رکھنے والی بات ہے، دھوکے میں رکھنے والی بات ہے. I mean you're keeping yourself in illusion that I'm studying but you're not studying at all. So although he thinks he is trying, تو وہ یہی سوچتا ہے، توجہ دیتا ہے، دیکھیں نا جی میں تو 3 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں، میں تو 4 hours میں نے اسٹڈی کی ہے، میں ڈیلی بیسس پہ 4 hours اسٹڈی وہ کرتا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی ہی از ناٹ اسٹڈنگ 4 hours. ہو سکتا ہے اس میں سے اس نے آدھا گھنٹہ کنسنٹریشن سے پڑھا ہو، باقی ادھر ادھر وہ اپنی کنسنٹریشن کو لوز کرتا رہا ہو، لیکن اپیرنٹلی وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے and the people around him ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈنگ. اینڈ although he thinks. اور الٹیمیٹلی جب رزلٹ آتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں میرا بیٹا تو پورا سال ہر روز 3-4 گھنٹے پڑھتا رہا، اس کے مارکس تھوڑے آئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دا پرابلم از کہ اس نے 3-4 گھنٹوں میں سے 30 منٹس 45 منٹس ہی پڑھا ہوتا ہے، یا اس سے بھی کم پڑھا ہوتا ہے. So although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book. اب اس نے وہ لکھ بھی دی ہے، وہ اکثر زیادہ تر وقت اپنی کتاب اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے گزارتا ہے. then many a boy. اوکے تو many a boy یہ ایک پلورل ایکسپریشن ہے کہ بہت سارے لڑکے. اوکے یہ جب ہم ناؤن یا پروناؤن کی جب ہم پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے تو وہاں پہ اس ایکسپریشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. then many a boy of equal ability who does good work. اب اسی ایبلٹی کے جو دوسرے بچے ہیں، ان کی جتنی اس کی ایبلٹی اس سے ملتی جلتی دوسرے بچوں کی بھی ایبلٹی ہے، اور وہ بچے وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب اس کی ایبلٹی ان کے برابر ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پاتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ بہت سارا وقت کھلی کتاب کے سامنے کیا کرتا ہے، گزار دیتا ہے. and ultimately he is unsuccessful. اور وہ بچے جن کی ایبلٹیز کے کہیں ایکول ہی ہے، وہ بہت اچھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. دے پرفارم گڈ ورک. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اسٹڈیز پر کنسنٹریٹ کیا ہوتا ہے اینڈ ہی ڈیڈنٹ. اور الٹیمیٹلی مینس کہ دس از دا فرسٹ ریزن کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے رائٹر یہ کہتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائف میں کیا ہوتی ہے، ناکامی آتی ہے. اینڈ ناؤ ول move on to tenses. اور اس میں آپ کے پاس آج جس ٹینس کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو. آپ اس کو پروگریسو کہہ سکتے ہیں اور پاسٹ کنٹینیوس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پروگریسو اور کنٹینیوس. اوکے سو here is your past continuous or past progressive. Okay, here is the structure. سبجیکٹ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیلپنگ ورب میں آکسیلری ورب میں جو آئیں گے وہ آ جائیں گے. Sorry. So again we will write past continuous or progressive. So here you have the structure, subject,
plus have was were plus were first form ing. ओके द सेम कंटिन्यूस के तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आपके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और उसके साथ ing यूज होगा. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. तो हेल्पिंग वर्ब में जो चेंज है वो आएगा, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा. बाकी जो स्ट्रक्चर उसका है वो सेम रहेगा. Then we have object. Okay, so this is the formula. Okay, past continuous. Like now we have the example, she was flying a kite. She was flying a kite. वो पतंग उड़ा रही थी. Okay. Okay, second sentence we have the birds were chirping in the trees. Okay. परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे. परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे. So this is what you have the examples of those sentences. और इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव बनाने के लिए इसमें आपने was not, हेल्पिंग वर्ब आपके पास मौजूद है, was not और were not आपने क्या कर देना है, यूज कर देना है. like you would say she was not flying a kite. She was not flying a kite. And क्वेश्चन में आपने क्या करना है, was, उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाना है. was she flying a kite, and then we will put question mark. Okay, so this is your progressive tense, past progressive tense, sorry. So if you'll have some of the sentences for your exercise के लिए जो sentences हैं वो आप लिख लें. Number 1, write down kindly. और मैं आपके लिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी साथ में लिखता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको आसानी हो. वो हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी. वो हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी. और हसरत भरी निगाहों के लिए जो हम यूज करेंगे, हसरत भरी निगाहों के लिए, दैट इज wistful eyes. wistful eyes, हसरत भरी, with wistful eyes आ जाएगा हसरत भरी निगाहों से. वो हसरत भरी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी. नेक्स्ट, वो अपने वालिद की मौत पर ज़ारो कितार रो रहा था. वो अपने वालिद की मौत पर ज़ारो कितार रो रहा था. तो यहाँ पे ज़ारो कितार रोने के लिए आपके पास ये वर्ड आप यूज़ करेंगे. इसके अलावा भी आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ कि ज़ारो कितार रोने के लिए, टू वीप बिटरली. ओके, सो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके पास वो है घोड़ा हवा से बातें कर रहा था. घोड़ा हवा से बातें कर रहा था. इसके लिए आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं, हवा से बातें करना मीन्स तेज दौड़ना, तो गैलप. गैलप वर्ड आप यूज कर सकते हैं. इवन आप ये भी कह सकते हैं कि रनिंग एट टॉप स्पीड. ओके, यू कैन आल्सो से इट. तो गैलप एक वर्ड हो जाएगा, वन वर्ड हो जाएगा, उसको गैलपिंग की जगह पे यूज हो जाएगा.
اور نیکسٹ سینٹنس مزدور نئی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. اوکے مزدور نئی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. اوکے چانٹ سلوگنز ہوتا ہے یا ریز سلوگنز ہوتا ہے نعرے لگانا. ریز سلوگنز. اور انتظامیہ کے لیے آپ مینجمنٹ یوز کر سکتے ہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن دیٹ وڈ بی the better word. Administration. مزدور نئی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. نیکسٹ سینٹینس کیا پولیس جلوس کو منتشر کر رہی تھی؟ کیا پولیس جلوس کو منتشر کر رہی تھی؟ تو منتشر کرنے کے لیے آپ جو ورڈ یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ڈسپرس. اوکے ڈسپرس. نیکسٹ سینٹینس دھواں آسمان کی طرف نہیں اٹھ رہا تھا. دھواں آسمان کی طرف نہیں اٹھ رہا تھا. اوکے تو دیٹ از اٹھنا جو ہے وہ رائزنگ آپ رائز یوز کر لیں گے. رائزنگ آئی این جی آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد دھوئیں کے لیے آپ سرٹنلی اسموک کا ورڈ یوز کریں گے. نیکسٹ سینٹینس لکھیں میں ملازمت کے لیے اس کی سفارش نہیں کر رہا تھا. میں ملازمت کے لیے اس کی سفارش نہیں کر رہا تھا. اوکے ریکمینڈ ہوتا ہے اور ریکمینڈنگ. یو کین یوز اٹ ریکمینڈنگ. اینڈ دین وی ہیو نیکسٹ سینٹینس وہ بے صبری سے نتیجے کا انتظار. وہ بے صبری سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے. ویسے تو آپ ویٹنگ اور امپیشنٹلی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کی جگہ پہ ایڈیم بھی یوز کر سکتے ہیں. لک فارورڈ ٹو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے بے صبری سے انتظار کرنا. اس میں پھر آپ کو امپیشنٹلی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. امپیشنٹلی ایڈ کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. نیکسٹ سینٹینس جب میں وہاں پہنچا تو وہ خراٹے بھر رہا تھا یا خراٹے لے رہا تھا. اوکے تو جب میں وہاں پہنچا یہ پاسٹ انڈیفینٹ آپ یہاں پر یوز کریں گے. جب میں وہاں پہنچا تو وہ خراٹے بھر رہا تھا یا خراٹے لے رہا تھا. اوکے سو دیٹ از سنوٹنگ یا سنوٹنگ ہے وہ خراٹے لینا آپ کو آ جائے گا. اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ وی ہیو ویری لٹل ٹائم لیفٹ. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایڈیم کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں جلدی جلدی. اوکے اف آئی کوڈ رائٹ ان شارٹ ٹائم. یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈیم ہے جتنے لکھے گئے دیٹ وڈ بی انکلوڈیڈ میڈن اسپیچ. اوکے میڈن اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے پہلی تقریر. مائی میڈن اسپیچ واز مچ پریزڈ. اینڈ دین وی ہیو نیرو اسکیپ. And then we have a rotten egg. A rotten egg that is وہ جو گندا انڈا جس کو کہتے ہیں. Do not sit in the company of the rotten egg. And then we have a rolling stone. جو سیلانی آدمی ہوتا ہے ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے. A rolling stone gathers no moss. You may have read this idiom. And then we have a red لیٹر ڈے خوشی کا دن. اوکے 14 اگست اور عید از اے ریڈ لیٹر